أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں اور عزیز ساتھیوں اور عزیز طلباء، کیسے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ آپ کے گھر والے سب، آپ کے دوست احباب، آپ کے ساتھی لوگ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ نہیں سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہم لوگ اس سے پہلے ہمارا چرچا کر رہے تھے اس کے بارے میں، کسی کو یاد ہے؟ نماز کے واجبات کے بارے میں، نماز کے واجبات، نماز کے جو واجبات کے بارے میں ہم چرچا کر رہے تھے. ہم اس کے بارے میں ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے نا؟ ہاں ماشاء اللہ. تو نماز کی جو واجبات ہے، نماز کی جو چیزیں ہیں، اس کے متعلق ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ سیکھ رہے تھے، ہے نا؟ ابھی ہم لوگ اس کا جو باقی حصہ ہے، اس کا جو باقی جو پوزیشن ہے، اس کو کیا کریں گے؟ ہم لوگ پڑھیں گے آج. ہاں پڑھیں گے. جو باقی ہمارا جو حصہ ہے، باقی جو چیزیں اس کو ہم آج پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ہاں سب لوگ تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ سب لوگ تیار ہیں؟ ماشاء اللہ سب لوگ تیار ہیں. تو ہم لوگ نماز کے بارے میں چرچا کر رہے تھے. کیا ایک کہانی کی شکل میں عمران ایک نام کا ایک بچہ ہے، ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا، ہے نا؟ نماز پڑھتے پڑھتے وہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا بھول گیا. بھولنے کے بعد جب نماز مکمل ہوئی، نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے ابو جان کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد اپنے ابو جان سے کہتا ہے کہ ابو جان، میری نماز میں نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا بھول گیا تھا، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کیا کہ بیٹا، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے نا؟ اس کے ابو نے کہا تھا. پھر اس کے بعد اس کا باپ نے کہا تھا کہ واجب ایسا عمل ہے جس سے اس میں کیا ہے، اگر ہم کوئی واجب کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا تھا کیا نماز میں ٹوٹل کتنے واجبات ہیں؟ تو انہوں نے ابو نے کیا کہا تھا؟ نماز میں ٹوٹل 13 واجبات ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 13 واجبات ہوتے ہیں، ہے نا؟ کہا تھا ان کے ابو نے. ابھی ہم لوگ ہمارا جو آگے جو حصہ ہے، آگے جو چرچا ہے وہ کیا ہے؟ نماز کے فرائض کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس میں سے ایک یا دو نماز کے واجبات میں سے ہم دو واجبات ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ پچھلے پیریڈ میں، ہے نا، ہم لوگ پڑھے تھے نا؟ پچھلے پیریڈ میں ہم لوگ دو اس کو ہم لوگ پڑھے تھے. ابھی کے اس میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ ایک جو حصہ ہے، باقی جو ہمارا جو چیپٹر کا جو کیا ہے سیکنڈ پارٹ ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ آج پڑھیں گے. چلیں گے نا؟ چلیں گے، پڑھیں گے؟ ہاں سب لوگ تو چلے پڑھیں گے نا؟ دوسرا رکن کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری جو واجب ہے نماز میں، دوسرا جو واجب ہے، کوئی سورت کو یا کوئی آیت کو 3 آیت کی مقدار ہو، اس کو ملانا چاہیے، ہے نا؟
چاہے وہ سورہ فاتحہ میں ہو، چاہے وہ نماز فرض میں ہو یا واجبات میں ہو یا وہ سنت نمازوں میں ہو، کوئی بھی نمازوں میں وہ سورت کو ملانا ہے نا، نماز فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی سورت کو ملانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ہم لوگ یہ پڑھے تھے۔ ابھی ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ افعال مقررہ میں ترتیب کی رعایت کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ افعال مقررہ میں کیا کیا ہے؟ سجدہ ہے، رکوع ہے، قرات ہے نا، یعنی پہلے قرات کریں گے، تکبیر باندھیں گے، قرات کریں گے، سورہ ملائیں گے، یہ سب کیا ہے؟ ترتیبات ہیں ہے نا، اس کی ترتیب ہے۔ پھر رکوع کریں گے، پھر سجود کریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر قرات کریں گے، یہ سب ترتیبات ہیں۔ ترتیب کی رعایت کرنا بھی کیا ہے؟ نماز کی واجبات میں شمار ہوتا ہے نا، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہر رکعت میں 2 سجدوں کے درمیان زیادہ تاخیر نہ ہو۔ ہر رکعت میں، یعنی 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، وہ نمازوں کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کیا کیا؟ ایک رکعت پڑھا، ایک رکعت پڑھنے کے بعد میں بہت زیادہ گیپ دیا، پھر دوسرا رکعت جلدی جلدی پڑھ رہا ہے نا، جلدی جلدی اس کو ادا کر رہا ہے، اس میں ایسا نہیں کرنا، بلکہ یہ پہلی رکعت میں جتنا گیپ دیے ہیں، جتنا اس میں کیا کیے ہیں اعتدال ارکان، تعدیل ارکان کیا، اس کے مطابق دوسرے رکعت میں ویسے کرنا ہے، تیسرے رکعت میں بھی ویسے کرنا ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی کیا کرنا ہے؟ ویسے ہی کرنا ہے۔ تو وہ بھی ہو گیا نا، ہر رکعت میں 2 سجدوں کے درمیان زیادہ تاخیر نہ ہو، یہ چوتھی بات ہے۔ 5ویں بات کیا ہے؟ تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ہے، چاہے وہ سجود میں ہو، جب ہم سجدہ کرتے ہیں، جب ہم رکوع کرتے ہیں، اس میں اتنا ٹھہرنا چاہیے کم از کم کہ اس کو سبحان اللہ کہنے کی ایک بار کم از کم کیا مقدار، اتنا کہنے کی مقدار سے ٹھہرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا کریں گے؟ جائیں گے، اٹھیں گے، سجود میں جائیں گے، آئیں گے، ایسا نہیں کرنا ہے، وہ نماز صحیح بھی نہیں ہے، ایسے نماز سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، ایسے نماز کی اللہ تعالیٰ کوئی بھی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا؟ یہ بھی نماز کے جو چوتھا بھی تیسرا بھی ہو گیا ہے نا، چوتھا بھی ہو گیا، یعنی دونوں رکعت میں یہ کرنا چاہیے۔ پھر ہم 5واں کیا ہے؟ وہ بھی ہو گیا تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود، قومہ، جلسہ میں کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ نماز کو ہر اس میں ہم کو تعدیل ارکان کر کے پڑھنا چاہیے، وہ بھی ہو گیا۔ نمبر 6، دونوں قعدوں میں پورا تشہد پڑھنا، قعدہ اخیرہ ہو یا قعدہ اولیٰ ہو۔ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پورا کے پورا تشہد، چاہے پہلی قعدہ میں ہو یا دوسری قعدہ میں، پورا کے پورا کیا کرنا پڑے؟ آپ کو پڑھنا پڑے گا، کیسے بھی ہو، چاہے وہ پہلی رکعت میں ہو یا وہ دوسری رکعت میں ہو، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ پورا تشہد چاہے پہلی قعدہ میں ہو یا دوسری قعدہ میں اس کو پڑھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہے جو 6واں یا 7واں ہمارا جو ہے واجب ہے، نمبر 7واں ہمارا جو واجب ہے، قعدہ اولیٰ میں کچھ اور نہ بڑھنا، یعنی التحیات پڑھا ہو، التحیات پڑھنے کے بعد وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پورا پڑھنا قعدہ اولیٰ میں۔ یہ پڑھنے کے بعد دوسرا ادھر کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، ادھر یعنی درود ابراہیم وہ سب یا پھر دعائے معصورہ یہ سب نہیں پڑھنا ہے، ایسا پڑھنے سے اچھی بات نہیں ہے، اس میں بھی وہ نہیں کرنا، آگے نہیں بڑھنا ہے۔ نمبر 8واں، دوسری رکعت کے نمبر کتنا ہے؟ مقصود عالم فقہ الحنفی چیپٹر نمبر 8 پارٹ 2 باقی حصہ۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے ہمارے کس کے متعلق؟ ہمارا جو چرچا کیا تھا نماز کے واجبات کا، ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ ہم لوگ پڑھ رہے تھے ہے نا، نماز کے واجبات کیا کیا ہے، نماز کے واجبات میں سے کون کون سے ہم لوگ پڑھے تھے، عمران خان کے بارے میں ہے نا، ہم لوگ اس کے متعلق پڑھے۔ ابھی کیا کہا؟ پھر اس کے بعد نمبر 8 ہو گیا ہے دوسری رکعت کے تشہد سے فارغ ہوگا بلا تاخیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت جب کیا ہو گیا؟ مکمل ہو جاتا ہے، جب دوسری رکعت کیا ہو جاتا ہے؟
کیا ہوگا؟ جب دوسری رکعت پڑھتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے؟ جب دوسری رکعت ہو گیا، تشہد پڑھ لیے، دوسری رکعت ہو گئی، تشہد پڑھنے کے بعد بلا کوئی تاخیر، بغیر کوئی وقفہ دیے ہوئے، بغیر کوئی وقفہ کیے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آخری تشہد کے بعد السلام، لفظ السلام کہنا چاہیے ہم کو۔ جب ہم تشہد پڑھ لیتے ہیں، تشہد پڑھنے کے بعد ہم السلام میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ درود ابراہیم کے بعد ہم ثنا دعا قنوت پڑھتے ہیں، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا؟ سلام فرض نماز میں ایسے 2 بار کہنا چاہیے نماز میں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہے، دیکھیے نمبر 10واں، فجر، مغرب اور عشاء، ان تینوں نمازوں میں، جہری نمازوں میں امام کا جہر سے قرات کرنا۔ فجر، عشاء اور کیا ہے؟ مغرب، یہ 3 وقت کیا ہے؟ جہری وقت کہلاتا ہے، یعنی امام بلند آواز سے کیا کرنا ہے؟ قرات کرنا ہے۔ منفرد ہے تبھی بلند آواز سے، امام ہے تبھی بلند آواز سے کیا کرے گا؟ قرات کرے گا۔ پھر اس کے بعد ہے کیا؟ قرات کرنا، اور باقی نماز سری نمازوں میں یہ سرن، آہستہ قرات کرنا، سرن طور پر، یعنی سری نماز کون سی ہے؟ ظہر اور عصر، یہ 2 وقت کیا سرن کہلاتا ہے، ظہر اور عصر سری ہے نا۔ پہلے کون سا ہے؟ جہری میں فجر، مغرب، عشاء، یہ 3 وقت جہرن کہلاتا ہے، جہری میں بلند آواز سے قرات کرنا چاہیے، اور سری نمازوں میں سرن، آہستہ سے اخفا کر کے ہم کو قرات کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہو گیا۔ نمبر 11، جب امام قرات کرے، خواہ بلند آواز سے یا آہستہ، اس وقت مقتدی کا چپ رہنا ہے۔ مثال کے طور پر جماعت ہو رہی ہے، مقتدی حضرات پیچھے کھڑے ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مقتدی حضرات جو ہیں امام کی قرات کو کیا کریں گے؟ سنیں گے۔ ایک قرآن میں آیت ہے نا، جب لوگ قرات کرتے اس کو تم کیا کرو؟ دھیان سے سنو، اس کو اچھے سے سننا ہے۔ تو وہاں پہ کیا نہیں کرنا؟ ہم قرات نہیں کرنا ہے، صرف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آمین آہستہ سے کیا ہے؟ کہنا ہے، اس کے ساتھ جو دعائیں ہیں اور اس کے ساتھ جو باقی جو چیزیں اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آہستہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بھی کیا ہو گیا، نمبر 11 میں ہو گیا۔ نمبر 12، ہمارے جو واجبات کی جو نمبر 12 ہے وہ کیا ہے؟ سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا، سوائے قرات کے، تو باقی کیا بچا؟ ہم درود پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، رکوع میں، سجود میں ہم سبحان ربی العظیم میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، ان چیزوں کو پڑھنا، ربنا ولک الحمد یہ بھی پڑھنا ہے نا، جو دعائیں ہیں دعائیں پڑھنا، جو آمین آہستہ وہ بھی کہنا، تمام چیزوں کے مطابق ہے، سجدے میں مطابقت کرنا، رکوع میں مطابقت کرنا، ان کے ساتھ ساتھ ہونا، یہ کیا ہے؟ پورے کے پورے چیزوں کیا کرنا، ہم اس کے ساتھ ساتھ ہونا ہے، امام صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کو جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صرف قرات کے علاوہ، قرات میں کیا ہم کو قرات نہیں کرنا، امام کو قرات کریں گے صرف، باقی مقتدی حضرات کے لیے قرات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے وتر میں دعائے قنوت پڑھنا، اسے پہلے تکبیر کہنا، اس سے پہلے تکبیر کہنا، اس سے پہلے تکبیر کہنا۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، ہے نا؟ دعائے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں، دعائے وتر کی نماز میں ہم دعائے قنوت کو پڑھتے ہیں۔ سب کو یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ سب کو یاد ہے دعائے قنوت؟ ضرور یاد کرنا، جن کو یاد نہیں آپ لوگ میں سے ان کو کیا کرنا، ضرور سب کو وہ دعا کو ضرور یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دعائے وتر میں کیا کرنا؟ قنوت کو پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، اور اس سے پہلے تکبیر کہنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو ہمارے جو ٹوٹل کتنے واجبات گنائے تھے؟ ٹوٹلی 13 واجبات گنائے تھے، ان میں سے پہلا سبق میں ہم 2 پڑھے تھے، اس کے بعد ہم دوسرے سے لے کر کے سورہ آیت ملانا، فاتحہ پڑھنا، افعال مقررہ کو تہذیب کرنا، پھر ہر رکعت میں 2 سجدوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں کرنا، پھر تعدیل ارکان کرنا بھی واجب میں آتا ہے، پھر دونوں قعدوں میں تشہد پورا پڑھنا، یہ بھی پڑھے ہم لوگ، پھر
پھر قاعدہ اولیٰ میں تشہد پڑھ کے کچھ نہ پڑھنا، کچھ نہ بڑھانا، وہ بھی کیا ہم لوگ پڑھے. پھر آخری تشہد کے بعد سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے نا. پھر فجر، مغرب، عشاء 3 نمازوں میں امام کا جہری سے قرات کرنا، بلند آواز سے قرات کرنا. پھر اس کے بعد امام صاحب کا قرات آہستہ ہو یا بلند ہو اس کی مطابقت کرنا، اس کا چپ رہنا. پھر قرات کے علاوہ باقی تمام چیزوں کی مطابقت کرنی. یہ پوری کی پوری چیز ہم لوگ کیا کہ واجبات میں ہم لوگ شمار کی. ٹوٹلی ہمارے کتنے واجبات ہیں؟ ٹوٹلی کتنے واجبات ہیں؟ 13 واجبات ہیں، ہے نا. ہم تو 13 واجبات ہم لوگ کیا کیے پڑھ لی، ہمارا 13 ختم ہو گیا. ہم آنے والے دنوں میں آنے والے سبق کے ساتھ ایک نیا سبق کے ساتھ ایک نیا چرچے کے ساتھ ہم کیا کریں گے، ملیں گے. آج کے لیے ہمارا کیا ہے، اتنا سبق کیا ہے. اس کے بعد ہم تک آنے والے دن میں نماز کے واجبات کی باتیں، پھر اس کے سوال، اس کے جوابات، پھر اس میں کچھ جوڑی ملانے آئیں گے، اس میں کچھ غلط چیزیں اس کو صحیح کرنا، جو صحیح ہے اس کو غلط کرنا، اس کے بارے میں پڑھیں گے. پھر سوالات کے جوابات کو ہم کیا کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ویڈیو میں ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آج کے لیے ہمارا سبق، ہمارا جو بیان ہے ہم یہیں پر کیا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آنے والے دنوں میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ کیا کریں گے، ملیں گے. اوکے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ